میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی آج دوسری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعرات کو گفتگو کا پہلا حصہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ انتہائی مختصر تمہید کے ساتھ جب رسول خدا کو یہ وحی ہوئی کہ آپ اب اسلام کی دعوت دیں تو یقیناً رسول خدا نے سوچا ہوگا کہ دعوت دینی ہے، دعوت ایسے تو نہیں ہو سکتی، جگہ کا انتظام ہونا چاہیے، جگہ کا انتظام ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ نیاز بھی ہونی چاہیے۔ جگہ کے انتظام کو دیکھا جائے اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن مجبوری یہ تھی وہاں سارے کے سارے بت تھے۔ اسلام کی پہلی مجلس ہونی تھی۔ جب جگہ کا انتخاب کیا گیا تو جگہ کے انتخاب کے لیے جناب ابو طالب کا گھرانہ تھا۔ جب جگہ کا انتخاب ہو گیا اب نیاز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب نیاز کے اہتمام کی باری آئی تو دیکھا گیا یا رسول اللہ عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مخیرین ہیں، یا رسول اللہ آپ کسی سے بھی نیاز کا انتظام کروا سکتے ہیں۔ عجب نہیں رسول کی آواز آئے، اسلام کی دعوت ہے، مال پاک ہونا چاہیے، مال کو پاک ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ مال کو پاک ہونا چاہیے، کیا مراد یہ ہے بتوں کو بیچ کے مال کو حاصل نہ کیا گیا ہو، سود کے کاروبار سے مال حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اگر میں نے یا آپ نے بھی کہیں صدقہ دینا ہو یا مجلس کروانی ہو تو نیاز کے لیے کوشش کرتے ہیں ایسے مال کا انتخاب کیا جائے جو پاک و پاکیزہ مال ہو۔ یا رسول اللہ کون سا مال ہے جو پاکیزہ مال ہے، اس مجلس کی نیاز میں کام آ سکتا ہے؟ رسول کی آواز آئے گی وہی مال ہے جو شروع سے لے کے آج تک میں کھا رہا ہوں، شروع سے لے کے آج تک میں کھا رہا ہوں، یعنی وہ مال جناب ابو طالب کا مال ہے، مال جناب ابو طالب کا مال ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں اس طرح کیوں نہ کہا جائے کہ آج عرب کے ممالک میں جب نیا نیا تازہ اسلام آیا تھا تو جو مسلمان رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتا تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا صدقہ تھا، اور جو مسلمان علل اعلان سینہ تان کر کلمہ توحید پڑھتا تھا وہ جناب ابو طالب کی وجہ سے تھا، وہ جناب ابو طالب کی وجہ سے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ جناب ابو طالب کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ نے آخری نبی کی پرورش کے بارے میں اتنا اہتمام کیا کہ جب دسترخوان لگتا تھا جناب ابو طالب کے بیٹے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے انتظار کرو میرا بھتیجا آ جائے، انتظار کرو میرا بھتیجا آ جائے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ جتنی پرورش میں دقت اور جتنی پرورش کا خیال جناب ابو طالب نے آخری نبی کا رکھا اتنا اپنے بیٹوں کا نہ رکھا، اتنا اپنے بیٹوں کا نہ رکھا، بلکہ
بعض مقامات ایسے آئے کہ آخری رسول کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اہمیت، آخری رسول کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اہمیت دی، کیونکہ بالآخر یہ امانت تھی اللہ کی جناب ابو طالب کے پاس، یہ اللہ کی امانت تھی جناب ابو طالب کے پاس۔ میں تھوڑا سا مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران روایات یہ کہتی ہیں کہ آل عمران کا جو فضل ہے، آل عمران کی جو برکت ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ آئیں ذرا آل عمران کو دیکھیں کہ تاریخ میں عمران کی شخصیات، 3 شخصیات نظر آتی ہیں، ایک جناب عیسیٰ کے نانا، ایک جناب موسیٰ کے والد، اور ایک میرے اور آپ کے مولا کے والد گرامی۔ 3 شخصیات کہ جن کو عمران کے گھبراہٹ نہیں گے، جتنی حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ اسی وقت میں، اتنی وقت میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ میں 3 عمران کی شخصیات ذکر ہیں، جناب عیسیٰ کے نانا، جناب موسیٰ کے والد گرامی، اور میرے آقا مولا کے والد گرامی۔ اب دیکھیں روایت کے مطابق کہ آل عمران کا فضل، آل عمران کی برکت قیامت تک جاری رہے گی۔ دیکھا جائے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے شادی نہیں کی، ایک ہی عمران ہے کہ جن کی آل کا فضل قیامت تک جاری رہے گا، وہ مولا علی کے والد گرامی عمران۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ہی عمران ہیں جن کی آل کا فضل، جن کی برکت قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ابھی ماہ ربیع الاول گزرا ہے نا، تو ماہ ربیع الاول میں ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں ان کا نبی پاک کی شان میں جو نعتیں ہوتی ہیں ان پر بڑا زور ہوتا ہے، سبحان اللہ، نعتوں پر بڑا زور ہوتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سارا سال دشمن کے، اپنے دوسرے فرقوں کے جواب دیتے 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 تھک جاتے ہیں، بلکہ تھکتے نہیں، ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے۔ آئیں ذرا ماہ ربیع الاول میں یہ جو ان کی نعتیں ہیں، ہم بھی کچھ 1-2 سوال ان سے کر لیں۔ کہتے نا یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ ان سے ذرا پوچھیں سارے نبی جس در کے سوالی ہیں وہ محمد کا در کون سا ہے؟ تو ان کو یہ بات بتانی پڑے گی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور جس نبی کے در کے سارے سوالی ہیں وہ علی کا در ہے۔ جس نبی کے در کے سارے سوالی ہیں وہ در علی کا در ہے۔ اور یہ دشمن کی ایک بہت بڑی سازش رہی کہ آل محمد کی کوئی بھی عظیم ہستی کے روایات میں جن کی فضیلت کو بیان کیا گیا، دشمن نے کوشش کی ہر ہستی کے مقابلے میں کسی ایک فرضی شخصیت کو بنایا جائے تاکہ اس آل محمد کی عظیم ہستی کی جو فضیلت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ ہے نا آپ کو، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حدیث بڑھ گئی فلان جدارها، فلان جو ہے نا جی۔ اسی طرح جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں بھی کمی کرنے کے لیے کئی فرضی کرداروں کو
پیش کیا گیا. یہ نعتوں میں آپ سنتے ہیں تیری بکریاں نو میں چارہ پاواں حلیمہ میں نماں لگ دی, ہے نا جی, تیری بکریاں نو میں چارہ پاواں حلیمہ میں نماں لگ دی. جناب حلیمہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, فقط میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو رسول خدا کے گھر میں نوکری کرے اس کی بکریوں کو بھی تو چارہ ڈالے. توجہ کیجئے گا, جو رسول خدا کے گھر میں نوکری کرے تو اس کی بکریوں کی نوکری کرے, جس کے گھر میں رسول خدا پلے ہو, جس کے گھر میں رسول خدا پلے ہو تو اسے کافر کہتا ہے. چھوٹا سا واقعہ, اس کے بعد چند نکتے مسائل, چونکہ اذان کا وقت نزدیک ہے. عربوں کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دن سے بارش نہیں ہوئی, کافی دن سے بارش نہیں ہوئی. تمام عرب مل کے بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے عربوں کے سردار ہیں وہ اپنے اپنے بتوں کو میدان میں لے کے آئیں, میدان میں جمع کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے بنائے ہوئے بت تھے. جب بتوں کو لے کے آئے, جس بت کی دعا سے بارش ہو گئی, آج کے بعد اس کا سردار تمام بتوں کی سرداری کرے گا. قبائل کا رواج تھا عربوں میں, کسی کا اپنا بت, کسی کا اپنا بت, کسی کا اپنا بت. انہوں نے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہاشمی خاندان کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جائے. جو ہے نا جی, صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہاشمی خاندان کو بھی بتایا جائے کہ بارش نہیں ہو رہی. عربوں نے جو بڑے بڑے قبائل تھے, قبائلوں کے سردار تھے, انہوں نے اپنے اپنے بتوں کو لے کے آنا ہے. ہاشمی خاندان کو بھی جا کے کہا جائے کہ وہ بھی اپنا بت اس میدان میں لے کے آئیں, وہ بھی اپنا بت اس میدان میں لے کے آئیں. تمام جو عرب کے سردار تھے ان میں سے 3 جو بڑے سردار تھے ان کو اکٹھا کر کے جناب ابو طالب کے گھر کی طرف بھیجا گیا. آئے جناب ابو طالب کے گھر. جناب ابو طالب نے آنے کا مقصد پوچھا, کہا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام سردار اپنے اپنے بت میدان میں لے کے آئیں. اگر آپ کا بھی کوئی بت ہے تو آپ بھی لے کے آئیے. اگر آپ کا بھی کوئی بت ہے, آپ بھی کوئی بت رکھتے ہیں, تو اس دن آپ اس میدان میں بت لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے ان تمام سرداروں کی سرداری کس کو ملے گی. مقررہ دن پہ میدان میں فلاں جگہ پہ فلاں قبیلے کا بت, فلاں جگہ پہ فلاں قبیلے کا بت, بتوں کو سجا کے رکھ دیا گیا. اب سب کی نظریں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف ہیں. سب نے اپنے اپنے بتوں کو توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا کس طرح لوگ محافظ اسلام کو کافر کہتے ہیں. کس طرح لوگ آج تک لوگ محافظ اسلام کو کافر کہتے ہیں. میں جملہ ایک آپ کی خدمتوں میں پیش کرتا چلوں. اگر آپ نے اپنی چھوٹی سی امانت کسی کو دینی ہو کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, یہ میری امانت رکھ, تو آپ سوچیں گے کہ کسی ایسے بندے کے پاس امانت رکھوں کہ جو بندہ محافظ ہو اور امین ہو. جو بندہ محافظ ہو اور امین ہو,
عجب بات نہیں، کتنا عجیب ہے یہ مسلمان کہ جو جناب ابو طالب محافظ اسلام کے بارے میں شک کر رہا ہے، اگر تو نے چھوٹی سی امانت، اپنی چھوٹی سی امانت کسی کے پاس رکھنی ہے تو سب سے اچھے شخص کو تلاش کرے گا، خدا نے رسول کی امانت ابو طالب کے گھر میں کیسے رکھی؟ آخری نبی کی امانت جناب ابو طالب کے گھر میں میدان ہے، سب نے اپنے اپنے بت رکھ دیے، نظر ہے سب کی جناب ابو طالب کے گھر کی طرف کہ دیکھتے ہیں آج تک سب نے اپنے اپنے بت دکھائے ہیں، سب اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں ابو طالب کا بت کون سا ہے، ابو طالب کا بت کون سا ہے؟ سب کی نظر جناب ابو طالب کے گھر کی طرف، جناب ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، جناب ابو طالب نے پہلا قدم باہر رکھا، کیا دیکھتے ہیں لوگ، کیا دیکھتے ہیں مسلمان، کیا دیکھتے ہیں عرب کے سردار، 5 سال کا محمد جناب ابو طالب کے کندھوں پہ سوار تھا، ایک عجیب انداز سے جناب ابو طالب قدم بڑھاتے ہوئے ان سارے بتوں کو رد کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسا انداز تھا، اتنی بلندی تھی کہ نہ فقط وہ جو میدان میں کھڑے جناب ابو طالب کو دیکھ رہے تھے، بلکہ اتنی بلندی تھی کہ وہاں کے گھر کی عورتوں کی گودوں میں بچے جناب ابو طالب کے حسن کا نظارہ کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بنسبت محمد و آل محمد صلوات۔ آخری نبی جناب ابو طالب کے کندھوں پہ ہیں، 5 سال کی عمر ہے آخری نبی کی۔ اب جب سب عربوں کے سرداروں نے، اپنے اپنے بت پالنے والوں نے جناب ابو طالب کی طرف دیکھا، کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ آپ بھی اپنی وہ چیز لے کے آئیں کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا آپ اس 5 سال کے بچے کی عبادت کرتے ہیں؟ ابھی یہی پوچھا، جناب ابو طالب نے آسمان کی طرف سر کیا اور کہا، اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اس محمد کا، ان تمام لوگوں کو اس مشکل سے نجات دلا۔ ابھی اتنی دعا مانگنا تھی کہ آسمان سے ایک بدلی آئی، بارش برسنا شروع ہوئی، بارش کا برسنا تھا۔ عجب نہیں، جناب ابو طالب نے جناب محمد سے یہ خطاب کر کے کہا ہو، اے محمد، میں نے آج تیری نبوت کا اعلان سب کے سامنے کر دیا، تیرا آخری حج ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، پالانوں کا ممبر ہوگا، میرے علی کی ولایت کا اقرار تو نے کرے گا۔ آج میں نے محمد الرسول اللہ کی گواہی ان سب کے سامنے دی، آخری حج پہ تو نے بھی ان سب کو علی ولی اللہ کی گواہی دلوا دی۔ علی کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، عجب نہیں مولا علی کی ولادت بسعادت کعبہ کے اندر ہوئی، عجب نہیں اللہ نے جناب ابو طالب کو یہ فرمایا ہو، اے ابو طالب، تو نے میرا آخری نبی اپنے گھر میں پالا، میں تیرے بیٹے کی ولادت اپنے گھر میں کروں گا۔ تم نے میرا آخری نبی اپنے گھر میں پالا، میں تیرے بیٹے کی ولادت اپنے گھر میں کروں گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن اے ابو طالب، یہ لوگ باتیں نہ کریں کہ وہ خدا ہے، بندوں سے مقابلے کر رہا ہے، یہاں تو احسان کا بدلہ احسان برابر ہو گیا۔ اے ابو طالب، میں ایک اور احسان بڑھاتا ہوں، تو میرے آخری نبی کا نکاح زمین پر پڑھ، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔
या